کتنی بدبختی ہے، نوجوان دیکھیں پوری رات دیگر مشغولیت، موبائل کی مشغولیت ہے، پوچھا جائے جی کیا ہے جی، کپڑے خراب ہیں جی، کیا کپڑے اور ختم ہو گئے ہیں؟ ختم ہو گئے اور کپڑے خراب ہیں تو تبدیل کریں۔ اتنی تو غربت چھائی نہیں ہے کہ وہ کپڑے اور ختم ہو گئے۔ کپڑے آپ کے کیوں بھی خراب ہوئے؟ تم نوجوان ہیں، کپڑے تو عورتوں کے خراب ہوں، آپ کے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ مرد ہیں، انسان ہیں، اللہ نے اشرف المخلوقات میں پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سجایا۔ کل بروز قیامت روایت کے اندر آتا ہے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک حاکم وقت کو پیش کیا جائے گا، ایک ملک کے امور کو سنبھالنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ فقط ایک بادشاہ نہیں ہوگا، وہ گھر کا سربراہ ہوگا، وہ چک کا سربراہ ہوگا، وہ پنڈ کا سربراہ ہوگا، یا جس جگہ سے بھی منسلک ہوگا وہ اس کا جو بڑا سربراہ ہوگا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے نماز کیوں نہ پڑھی تھی؟ جواب ملے گا جی مجھے تو اتنی، ٹھیک ہے کہ نہیں جی، ذمہ داریاں سنبھال دی گئی تھی، میرے اوپر تو اتنی ڈیوٹیاں لگا دی گئی تھی کہ میں تو اسی کے جھنجٹ میں پڑا رہا، میں تو نماز پڑھ ہی نہ سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے ان نبیوں سے بھی بڑھ کر ذمہ داریاں سنبھال دی گئی تھی؟ کیا ان نبیوں سے بھی زیادہ تمہاری ذمہ داریاں تھیں؟ ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی۔ فقط یہی نہیں، فقط بادشاہی یہاں تک محدود نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی تابع بنا دیا، پانی کو بھی تابع بنا دیا، آگ کو بھی تابع بنا دیا۔ لیکن ان نبیوں نے اس چکر میں آ کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئے، بلکہ ہر وقت ان نبیوں کی زبان پر اس اللہ کا ذکر جاری رہا، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ ان کا عذر ختم ہو جائے گا، زبانیں خاموش ہو جائیں گی، سکتے کے اندر آ جائیں گی۔ پھر ایک مجبور کو پیش کیا جائے گا، ایسا مجبور جو کہتا ہے میں بیمار تھا، میں نے نماز نہ پڑھی، بیماری کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ایوب علیہ السلام کو پوچھا جائے گا کیا ایوب سے بھی زیادہ تو بیمار تھا؟ ایوب کا طریقہ کیا تھا؟ ایوب علیہ السلام کا جسم کو کیڑوں نے کھا لیا، جسم کیڑے کھا گئے، اللہ کا ذکر جاری رہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، مالک مولا جسم جاتا ہے چلا جائے، لیکن تجھ سے دو چیزوں کا سوال کرتا ہوں۔ کن دو چیزوں کا؟ ایک میری زبان کو سلامت رکھنا، اور ایک میرے دل کو سلامت رکھنا۔ وجہ پوچھی گئی وجہ کیا ہے؟ اے ایوب تو اپنے لیے مانگ رہا ہے؟ جواب دیا نہیں، نہ میں زبان اپنے لیے مانگ رہا ہوں، نہ میں دل اپنے لیے مانگ رہا ہوں، مانگ تو اس لیے رہا ہوں جان جاتی ہے چلی جائے، جسم ختم ہوتا ہے ختم ہو جائے، لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری زبان بھی سلامت رہے، جس پر اللہ کا ذکر رہے، میرا دل بھی باقی رہے، جس دل کے اندر اللہ کی یاد باقی رہے۔ تو عزیز، تو میرے بھائیوں نماز پڑھا کریں۔ کتنی بدبختی ہے، نوجوان دیکھیں پوری رات دیگر مشغولیت، موبائل کی مشغولیت ہے، پوچھا جائے جی کیا ہے جی، کپڑے خراب ہیں جی، کیا کپڑے اور ختم ہو گئے ہیں؟ ختم ہو گئے اور کپڑے خراب ہیں تو تبدیل کریں۔ اتنی تو غربت چھائی نہیں ہے کہ وہ کپڑے اور ختم ہو گئے۔ کپڑے آپ کے کیوں بھی خراب ہوئے؟ تم نوجوان ہیں، کپڑے تو عورتوں کے خراب ہوں، آپ کے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ مرد ہیں، انسان ہیں، اللہ نے اشرف المخلوقات میں پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سجایا۔ پھر ہم اس طرح کے ہیلے بہانے بنائیں تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ اب پچھلی سردیوں میں یا پیچھے میں نے دیکھا مسجد کی 4-5 صفیں نمازیوں کی ہوتی تھی، اب صبح کے وقت تھوڑی سی کوئی نعت پڑھ لیں، اذان کے بعد آپ کو بلائیں تو آپ تشریف لے آتے ہیں کچھ بندے، لیکن اکثر کتنا بڑا چک ہے، افسوس ہوتا ہے، صبح کی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ایک صف بھی مکمل نہیں ہو رہی۔